اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، نہیں ہے آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کتاب سے، لتنذر بہ تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈراؤ، وذکری للمؤمنین اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کتاب کو تنگی نہیں ہے بلکہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ تم اتباع کرو اس کے علاوہ جو من گھڑت پرستوں نے گھڑ رکھا ہے، اس کی اتباع مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب اتباع کرنے والی ہے، کی جانے والی ہے، آپ اس کی اتباع کرو گے تو کامیابی کے راستے پر چل جاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی لوگوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں ان کی اتباع مت کرو۔ کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنے ہی لوگ، کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا اس کو جب ہمارا عذاب آیا ان پر، رات کا وقت تھا یا پھر وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ رات کا آرام کا وقت تھا ان کا یا پھر دن کو آرام کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ بس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ ان کو اپنے اعمال، ان کے اپنے کرتوت یاد تھے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء آتے، ان کو سمجھاتے، ان کو نصیحت کرتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، تو اس وقت وہ ماننے سے انکار کر دیتے اور اپنے آپ کو سرکشی کی طرف لے جاتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا پھر ان کو یاد آ جاتا کہ بے شک ہم ظالم تھے، ہمارے کرتوت، ہمارے ان افعال کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بس ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جو ان کی طرف بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ جو علم، جو کتاب، رسول جو پیغام لے کر آئے لوگوں سے، اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو یقیناً ہم ضرور بیان کریں گے ان پر، بعلم، علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، اور ہم اس سے بے خبر نہیں تھے۔ جو ہم عمل کرتے ہیں، افعال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہمارے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا نیکیوں والا وزن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جن کا نیکیوں والا وزن ہلکا ہو گیا تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے خسارہ پایا، ان کے نفسوں نے خسارہ پایا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اس ظلم کی وجہ سے وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور بنایا تمہارے لیے اس زمین میں معایشہ، زندگی گزارنے کا سامان، رزق، قلیلا ما تشکرون، تاکہ بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی ابتداء میں کی ہیں کہ اپنے آپ کو اس کتاب کی اتباع کے اندر چلاؤ، اس کتاب کی، قرآن کی اتباع کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا جزا اور سزا ہوگی، اور اللہ رب العالمین تمہارے سامنے وہ اعمال رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔